دینی مدارس اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ 8-10 سال میں کیا سکھاتے ہیں؟ اچھا اور ایک دینی اور ایک مذہبی یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ کوئی مدرسے میں نہ محتمم کی ایسی شخصیت ہوتی ہے نہ کوئی اور شخصیت ہوتی ہے کہ جو محور ہو۔ قرآن، سنت اور دوسرے علوم سارے کے سارے اگر محفوظ ہیں تو وہ مدارس کی وجہ سے ہیں۔ وہ معاشرے دیکھ چکے ہیں کہ جب معاشرے سے مذہب نام سے کوئی بھی ریلیٹڈ چیز مٹے گی تو معاشرہ کہاں سے کہاں جائے گا۔ علوم دینیہ کی یہی مارکیٹ ویلیو ہے جو مدارس خود یہ طے کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی ضروریات ساری پوری ہے لیکن اپنی مرضی اور اپنے پیار کا رشتہ نہیں مل رہا، وہ خودکشی کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مولوی کے اسٹیٹس کو اس سے نہیں بڑھانا۔ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدارس کے ساتھ کھل کر وہ تعاون کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنوریا میڈیا کے پروگرام فکری مذاکرہ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جہان یعقوب، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دینی مدارس میں تعلیمی سال کے اختتام کے حوالے سے۔ دینی مدارس کا جو ایک نظم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر کے تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد جو ہے وہ داخلوں کا اور ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسباق کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسباق ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ بیچ میں فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کے امتحانات ہوتے ہیں 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد، ایک سلیبس کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور سال کے اختتام پر سلیبس کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے، اور پھر اختتامی تقریب باقاعدہ دینی مدارس میں منعقد کی جاتی ہے، جس میں پوزیشن ہولڈرز کو بھی انعامات دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارغ ہو کر اسکالرز جانے والے ہوتے ہیں، جو گریجویٹس ہوتے ہیں مدارس کے، یا جنہوں نے مفتی کا کورس کیا ہوتا ہے یا کوئی اضافی انہوں نے اسپیشلائزیشن کی کوئی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، تو ان کو دعاؤں کے ساتھ اساتذہ رخصت کر دیتے ہیں۔ اس پروگرام کو دستار فضیلت یا ختم بخاری کا پروگرام کہا جاتا ہے۔ یہ فضلاء جو دینی مدارس میں تیار ہوتے ہیں، ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً جو ہے 70-80 ہزار کے قریب ہوتی ہے، تمام مکاتب فکر کے امتحانی بورڈز کی تعداد کو ملا کر۔ صرف ہم اگر بات کریں دیوبند مکتبہ فکر کی، تو دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بورڈ سے اس مرتبہ فارغ ہونے والے علماء کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 19 سے 20 ہزار کے قریب ہے، اور جو لڑکیاں جو طالبات عالمہ بن کے فارغ ہوتی ہیں ان کی تعداد 25 سے 26 ہزار کے درمیان ہے۔ ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ دینی مدارس اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ 8-10 سال میں کیا سکھاتے ہیں، اور کیا وہ گول اور ہدف ہوتا ہے جس کے لیے ان کو 8-10 سال میں تیار کیا جاتا ہے، اور آیا اس ہدف کو ان کے ذریعے سے اچیو کرنے میں دینی مدارس کامیاب ہیں یا نہیں ہیں۔ معاشرے نے جو اپنے بہترین دماغ مدارس کے حوالے کیے ہوتے ہیں، آیا 8-10 سال میں ان دماغوں کو اس انداز میں پالش کیا جاتا ہے کہ وہ پھر معاشرے کی قیادت کے قابل ہو سکیں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب موجود ہیں، اور شیخ عزیز الرحمن عظیمی صاحب موجود ہیں۔ ان حضرات سے ہم آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی فصیح اللہ شاہ صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس میں جو یہ 8 سے 10 سال کا تعلیمی دورانیہ ہے، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 سے 10 سال یا 16 سال کا جو نصاب ہے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، جو قاعدہ سے شروع ہوتا ہے اور احادیث کی سیاستہ پہ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن ہے مختلف موضوعات میں، کوئی فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، اور دیگر بہت سارے علوم فنون ہیں۔ تو اس میں پھر اسپیشلائزیشن ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے، کوئی 1 سال 2 سال دینا چاہے تو دے دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو مقصد درس نظامی کا ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا انسان ملے، کیونکہ دین اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا اور تربیت یافتہ انسان ملے، اور پھر انہی افراد سے معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دینی تربیت اور ایک نصاب سے گزرنے والا شخص جب
ایک اچھا انسان بنے گا اور پھر بہت سارے اچھے انسان بنیں گے، تو اس حوالے سے پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا اور ایک دینی اور ایک مذہبی، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا، اور پھر معاشرے سے آگے جا کر پھر ایک ریاست بنتی ہے، تو ریاستی اصول بھی پھر دینی حوالے ہی سے طے ہوں گے، اور اس طرح انٹرنیشنل سطح پر کسی ملک کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، تو یہی افراد پھر آگے طے کریں گے دین اسلام کی روشنی میں۔ تو درس نظامی کا اور 8-10 سالہ نصاب کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو صالح افراد ملیں اور ان کے ذریعے سے معاشرہ جو ہے وہ نیکی اور صالحیت کی راہ پر گامزن ہو جائے، اور پھر اسی ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جو تعداد ہوگی اسی کے اعتبار سے پھر قوانین وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ لیکن شیخ عظیمی صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ اس میں دو پہلو میرے سامنے ہیں۔ ایک تو نیکی کا پہلو ہے یا فضائل کا پہلو ہے، اس اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے احادیث کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں انسپائریشن کی، تو ہمارے مدرسے کا جو فاضل ہے وہ معاشرے پر کوئی اپنا اچھا امپیکٹ اور اچھا جو ہے وہ اثر قائم کرنے میں ناکام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 6 بھائی ہیں اور ان میں سے ایک بھائی کو جو ہے وہ دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ وہ جب فارغ ہو کر اپنے گھر میں جاتا ہے تو جہاں کہیں بھی بھائیوں کے درمیان مشورہ کرتا ہے، وہاں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اشتعال انگیز جو رویہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے مدرسے کے فاضل کا ہوتا ہے۔ وہ معاشرے سے عملی طور پہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو رشتوں تک کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال مدرسے کی فضا میں گزارے ہوتے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی پوری دنیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فاضل سے مشورہ لینے کو بھی اس کے اپنے گھر کے افراد بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے نزدیک اعتدال نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مدرسے کی تربیت کا کوئی اثر ہے، یا کہاں پر یہ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے جیسے فرمایا، میرا بھی یہی تاثر ہے تقریباً، اور میں مفتی صاحب سے اس حوالے سے اختلاف کروں گا کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا مقصد ہے معاشرے کو صالح افراد دینا، اور وہ مل رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مقصد اگر دینی مدارس کا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناکافی ہے، یہ تو بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اگر صالح افراد بنا رہے، دیکھیں ہمارے ہاں چلوں کا ایک نظام ہے، تبلیغی جماعت میں بھی چلے آ گئے اور خانقاہوں میں بھی چلے۔ آپ ایک چلے میں نہ صحیح 5-6 چلوں میں ایک صالح افراد بنا دیں گے۔ اتنا ٹائم، یعنی جس بے دردی سے اس کا ٹائم لیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یا پہلے ایک عرف تھا، ایک اصطلاح تھی 8 سال کا پڑھا ہوا، لیکن 8 سال نہیں، یہ 16 سالہ تعلیم ہے۔ ہمارے جو گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں اس میں یہ 16 سالہ ہے، HSC سے جس کی منظوری ہوتی ہے، جامعات سے 16 سالہ تعلیم ہے۔ اس میں ہمارے ہاں یعنی 5ویں پاس آتا ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں، یہ متوسط ہے کہ 3 سال ہے، اور اس کے بعد اولیٰ ثانیہ سے دورے تک، اور اسپیشلائزیشن کے 2-3 سال اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ 18 سال، اور حفظ کے لگاؤ تو 21-22 سالہ تعلیم ہے۔ زندگی کا جو بہترین زندگی یہاں گزار دی، اور آپ نے نتیجہ کیا دیا کہ یہ صالح فرد بنا دیا۔ تو یہ صالح فرد جو ہے معاشرے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں طالب علم جامعی یعنی یونیورسٹی لیول کی تعلیم حاصل کرتا ہے جو ہمارے عالمیہ کا فاضل ہوتا ہے یا متخصص، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، تو وہ ایک بہترین سکالر، محقق یا معاشرے کو خطوط دینے والا ہونا چاہیے۔ رہنما ہم یہاں تیار کرتے ہیں، کیا رہنما تیار ہو رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں نہیں ہو رہے، اور اس میں بالکل مدرسے کا قصور ہے، اور مدرسے نے جو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کرتے، بالکل روا روی میں مدرسے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک زمانے سے تخصص فی الفقہ، یہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوا ہے، واللہ عالم اس کی تاریخ کیا ہے، لیکن بس جو اٹھ رہا ہے تخصص فی الفقہ، 2 طلباء ہیں تخصص فی الفقہ میں بیٹھ گئے۔ اب جب تخصص فی الحدیث کا عبدالرشید نعمانی صاحب یا عبدالحلیم چشتی صاحب کے بعد ایک سلسلہ آیا تو ہر جگہ تخصص فی الحدیث، جی تخصص فی الادب العربی جامعہ فاروقیہ یا کہیں شروع ہو گیا تو اب دھڑا دھڑ ہر جگہ، معیاری کہیں نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی ہمارے ہاں چیزیں آتی ہے۔ دیکھیں ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، تقریری مقابلہ، اور مقابلہ کا معنی تو آج کل کے عربی زبان میں ہے میٹنگ، ایک دوسرے کے مقابل بیٹھنا۔ تو اب کہیں سے مسابقہ کا لفظ سننے میں آیا، سب نے مسابقہ۔
دیکھا دیکھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، علی وجہ البصیرت کچھ نہیں ہو رہا. اور طلباء جو ہم جمع کر رہے ہیں اس کے مقاصد بھی بہت معمولی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کہ مدرسہ چلتا رہے، لوگ چندے دیتے رہیں، تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں کتاب خان بنایا جاتا ہے. طالب علم محنت بہت ہوتی ہے، اتنی محنت اگر کسی اور ادارے میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا افلاطون بنا دیتے وہ. لیکن ہمارے ہاں بیچارہ جو ہے اس کتاب خان بنایا جاتا ہے، یہ حل کرو، یہ حل کرو، یہ حل کرو، اور فلاں صاحب کی شرح یاد کرو، اور فلاں سوال کا یہ جواب ہے. اتنا کتاب سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اشتعال والا انداز ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو مارکیٹ نہ بھیجیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ڈیلنگ کے لیے نہ بھیجیں، لیکن معاشرہ پڑھائے تو صحیح نا. اجتماعی علوم پڑھائے، معاشرہ پڑھائے، تاریخ پڑھائے، جغرافیہ پڑھائے، نفسیات پڑھائے تھوڑا بہت. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم ٹائم بھی اتنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے طالب علم کو صرف ایک رمضان دیتے ہیں، اس میں حافظ بیچارے جا کے سارے دن پارہ یاد کر کے رات کو سناتا ہے، دن کو بھی مصروف، رات کو بھی مصروف اس کا دماغ، اور نچوڑ دیتے ہیں اس کو. اور یہاں ہم اس سے 10 مہینے لیتے ہیں. بھائی اس کو کوئی ٹائم دو، مہینے کی چھٹی ہونی چاہیے، درمیان میں خالص چھٹی ہونی چاہیے. آپ سیزن کی چھٹی دو، گرمی سردی کی، گھر میں اس کو بھیجو. اور یہاں تبلیغ والے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی جیسے فارغ ہو رہے چلے میں جاؤ. بھائی اس کا گھر نہیں ہے کوئی. 8 سال تک 12 سال تک ان لوگوں نے اس طرح جو ہے نا، پہلے صرف نحو کے دورے ہوتے تھے، ہزاروں طلباء اس میں جا رہے ہوتے تھے، اب ادھر جا رہے، اب جو ہے کوئی خانقاہوں میں جا رہے، اور کوئی جو ہے دوسرے تیسرے سلسلے، کبھی جہادی چلے بھی ہوتے تھے. تو بھائی یہ میں سمجھ رہا ہوں بالکل غلط ہو رہا ہے. ایک معاشرے کو آپ اپنے معاشرے کے ساتھ اس بچے کو جوڑیں اور کہیں کہ اس کا میدان وہ ہے اور وہاں جا کے وہ کیسے کام کرے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت کمی ہے. اور اس کا ذمہ دار مدرسہ اس لیے ہے کہ ہم جو معیاری مدرسوں کی بات کرتے ہیں کہ دارالعلوم کراچی یا فلاں مدرسہ، تو وہاں کے فضلاء کو ترجیح ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں کچھ شیوخ ہوتے ہیں، کچھ متخصصین ہوتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور باقی ہر جگہ جو ہے خانہ پوری والا معاملہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رہنما دینے تھے معاشرے کو، جو ہم نہیں دے سکے ہیں، قیادت کے قابل لوگ نہیں دے سکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو اس معاشرے کا بخوبی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کا ایک فاضل جب جاتا ہے، بڑا قابل ذہین، ممتاز اور A1 گریڈ میں پاس ہونے والا، اس کے سامنے جب امامت آتی ہے، اس کے جتنے مسائل، جتنی مشکلات، جتنی تنخواہ ہے، اور کہیں اور سے اس کو ایک آفر آتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں اسکول میں یا اکیڈمی میں 2 گھنٹے لیں. جناب وہ کس عقیدے کا ہے، کس نظریے کا ہے، وہ تو اپنے ایک مزاج کے مطابق ادارے چلائے گا. یہ بیچارہ وہاں چلا جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا نظریہ کیا ہے. استاد نے اس کو نظریہ بھی نہیں دیا، اس لیے کہ وہ فنون پڑھاتا ہے، کتابیں پڑھاتا ہے. بس استاد کا بھی یہی کام ہے، کتابیں پڑھانا. کوئی مدرسے میں نہ محتمم کی ایسی شخصیت ہوتی ہے، نہ کوئی اور شخصیت ہوتی ہے کہ جو محور ہو، مرکز ہو، مرجع. شخصیت کی تعمیر نہیں. جی جیسے عرب دنیا میں ایک مرجع کا لفظ ہے نا، کہ فلاں آدمی جو ہے مرجع ہے، یا مرجعیت اس کو حاصل ہے کہ سارے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. کہیں کہیں ہوتا ہوگا، میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک ہمارے ہاں یہ کمی پائی جاتی ہے. یعنی بحثت مجموعی اس حوالے سے انحطاط ہے. مفتی صاحب، مدارس کا ایک بنیادی مقصد جو ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں وہ ہیں علوم دینیہ کا تحفظ. قرآن، سنت اور دوسرے علوم سارے کے سارے اگر محفوظ ہیں تو وہ مدارس کی وجہ سے ہیں. تو یہ علوم دینیہ کے تحفظ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کامیاب ہیں؟ دیکھیں، جہاں ہم نے معاشرے کو ایک صالح اور باصلاحیت، یعنی نیک بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو، وہ فرد دینا ہے، اور ہم نے اسی نظام سے دینا ہے اور دے رہے ہیں الحمدللہ. تقریباً اس کو آج نہیں بلکہ یعنی مہینہ ڈیڑھ نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 200 سال 200 یا پورا ہونے کو ہے جب سے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا. تو معاشرے کو انہی ہی مدارس سے شیخ الہند جیسی قیادت بھی ملی، اور حضرت حسین احمد مدنی جیسی قیادت بھی ملی، ابوالکلام آزاد جیسے ادیب اور خطیب اور معاشرے کا ایک مطلب ہے کہ قائدانہ حیثیت کے حامل شخصیات بھی ملے. شبیر احمد عثمانی صاحب جیسے شخصیات بھی ملی، جن کے علوم کا اور ان کی مہارت کا اور ان کی قربانیوں کا اور یعنی ان میں ایک جذبہ تحریک کا، قائدانہ صلاحیتوں کا آج بھی زمانہ معترف ہے، اعتراف کرتا ہے. اور یعنی ہر ایک کی خواہش ہے کہ امت کو ایسے لوگ آج بھی ملے. تو وہ بھائی کہاں سے ملیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کا جب نام آتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو عام طور پر ایک عام شخص کے ذہن میں 3 چیزیں ذہن میں آتی ہے. ایک مولوی یعنی عالم، مدرسہ اور مسجد. مولوی، مدرسہ، مسجد، ان 3 چیزوں کو آپ ہٹا دیں کہ بھائی مولوی کسی کام کا نہیں ہے،
مسجد اپنا معاشرے میں کردار ادا نہیں کر رہا، مدرسہ جو ہے وہ باصلاحیت اور قائدانہ حیثیت کے افراد مہیا نہیں کرتا۔ ان تین کو آپ یوں سمجھے کہ آج ہم نے مٹا دیا معاشرے سے، تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ معاشرے کو آپ کہاں سے اسلام دیں گے اور کون سا اسلام دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آپ نے ان تین چیزوں کو ٹارگٹ کیا اور آپ فرض کر لیں کہ آج ہی یہ ختم ہوا، اور بلکہ رشیا کی جب روس کی تحریک چلی تو اس میں یہی ہوا، انہوں نے چرچز کو، کلیساؤں کو بالکل ختم کر دیا، مساجد کو ختم کر دیا، لوگوں کے گھروں سے بائبل اور قرآن ڈھونڈ کر اٹھا کر انہوں نے جلایا اور دریا برد کر دیا۔ یعنی یوں سمجھے کہ ماسکو میں جو ہے وہ ایک فرضی جنازہ نکالا گیا کہ آج یعنی یہ ایک گاڈ کا جنازہ ہے۔ آج دیکھیں وہیں روس جو ہے، روس کے اسمبلی میں رشین صدر جو ہے وہ بائبل کی تلاوت کروا رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کروا رہا ہے اور افطاری کے پروگرام کروا رہا ہے۔ یعنی وہ معاشرے دیکھ چکے ہیں کہ جب معاشرے سے مذہب نام سے کوئی بھی ریلیٹڈ چیز مٹے گی تو معاشرہ کہاں سے کہاں جائے گا، تو انہوں نے یہ تجربہ کر لیا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا ہم لنڈے، ہمارے کپڑے بھی لنڈے کے ہوتے ہیں، ہماری سوچ بھی لنڈے کی ہوتی ہے کہ وہاں سے جب ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک بات آئی کہ معاشرے کا، دیکھیں نا آپ مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، وہ مولوی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب درس قرآن، درس حدیث اور اسی طرح مسائل کا درس دے رہا ہوتا ہے اور اپنا ایک حلقہ وہ بنا لیتا ہے، تو اس حلقے سے جڑے ہوئے جتنے نوجوان ہوتے ہیں تو معاشرے میں، گلی محلے میں ان نوجوانوں کا کردار بہت بہتر ہوتا ہے بنسبت ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا جو کہ مولوی صاحب کے حلقے سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ مولوی کا کردار ہے۔ بات چلی کہ بھائی پاکستان میں جو ہے وہ سودی بینک کاری ہے، تو یہ بات چلی کہ اسلامی بینک کاری شروع ہونی چاہیے۔ تقریباً آج ہر بینک میں جو ہے وہ ایک برانچ ہے اسلامی بینک کاری کا۔ آپ کو وہاں پر کون نظر آ رہا ہے؟ مولوی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھے کہ ہم نے ایک اسلامی جمہوریت کو ایک ہم نے یعنی سیاسی طور پر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے، کیونکہ اسلام ملک پاکستان اسلام کے نام سے بنائیں، تو اگر سیاسی جمہوریت ہے تو ہمیں اسلامی سیاسی جمہوری نظام چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں آگے کون ہے، آپ کو مولوی نظر آئے گا، یہیں داڑھی پگڑی والا نظر آئے گا۔ بینکنگ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اسلامی معاشیاتی نظام کے لیے ابھی کرغزستان اور قزاقستان جو ممالک رشیا سے آزاد ہوئے اور وہ اسلام کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو وہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے علماء اور مفتیان کرام کے وفد جاتے ہیں اور ان کو اسلامی نظام، بینکاری کا نظام، معاشی نظام سمجھا رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مدارس اپنے ہدف میں بہت حد تک کامیاب ہے، اور جو میں نے مثالیں دی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو میرے خیال میں ان مدارس کے نظام پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم نے انگلی اٹھانی ہے تو یہ 3 انگلیاں آپ معاشرے سے کاٹ دیں اور پھر مجھے اسلام دکھا دیں، یا یہ کہ معاشرے کے لیے ایک نیک اور باصلاحیت افراد دکھا دیں۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ مفتی صاحب کی بات پر کہ دیکھیں معاشرے میں مدرسے کے اور ملا کی ضرورت اور اس کی کردار کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو ایک اچھا رخ ملے اور اس میں مزید اضافہ ہو۔ آپ اگر شیخ الہند رحمہ اللہ کی مثال دیتے ہیں، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی، مفتی محمود، یوسف بن نوری، ان حضرات کی، تو اس حوالے سے میں اگر تھوڑا سا غور کریں ہم تو 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، یعنی جیسے آپ خود بتا رہے کہ 250 سال ہونے کو ہے۔ ان 250 سال میں اگر آپ شخصیات گنیں گے تو آپ کو وہی 150 افراد ملیں گے، یعنی ایک سال میں ایک بندہ، مدارس سے ایک سال میں ایک بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ تعداد ہونی چاہیے تھی کم سے کم 1.5 لاکھ، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ چند افراد کا نام لے کر انہی پر ہمارے جو ہے ممبر و محراب سے آوازیں اٹھ رہی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے مفتی محمود پیدا کیا، جی ہم نے فلانا پیدا کیا۔ ہم نے نہیں پیدا کیا۔ میں اگر ہم گہرائی میں جائیں گے تو یہ شخصیات بھی ان کے عناصر ترکیبی کچھ اور ہے، یا انقلابی کردار۔ اگر ہم یوں گنتی کریں نا کہ جی مدارس نے معاشرے کو یہ شخصیات دی ہیں، تو اگر ہم کمپیریزن کریں تو میرے خیال میں یونیورسٹیوں سے، عصری تعلیمی اداروں سے اس سے زیادہ شخصیات نکلی، بہت زیادہ نکلے۔ اور اس حوالے سے مفتی صاحب نے یہ جو فرمایا نا کہ روس میں پہلے کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں مولوی کا کردار نہیں ہے۔
اگر اس میں کردار ہے بھی، جہاں تک میری معلومات ہے، وہ سعودیہ کے کردار ہے. سعودیہ کے روس کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. سعودیہ کے جامعات سے، وہاں کے وزارت تعلیم سے بہت سارے داعی جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی جامعات بنی ہے. جیسے پاکستان میں ان کا ایک نظام ہے کہ یہاں پر مختلف علاقوں میں جہاں پر خصوصاً توحید و سنت کے حوالے سے پرابلمز ہیں، وہاں ان کی جامعات قائم ہیں. تو اسی طرح بیرون دنیا میں ان کی جامعات قائم ہیں، ان کے سینٹرز اسلامی، ان میں کام ہو رہا ہے. وہاں شاید مقامی زبانوں میں، عالمی زبانوں میں انہوں نے لٹریچر دیے جس سے اسلام کا مطالعہ ہوا ہے. مولوی کا تو میں سمجھتا ہوں اس سے دور دور کا تعلق بھی نہیں. عالمی سطح پر ایشیا میں میں نے جو مثال دی، اور شیخ نے بھی یہی کہا کہ مولوی کا وہاں جو اسلامک سینٹرز ہیں نا، تو اس میں پڑھانے والے دین پڑھانے والے ہیں، قرآن و سنت پڑھانے والے ہیں. تو عالمی دین مولوی تو اسی کو کہتے ہیں نا جو قرآن. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بائبل وہ جو کی سینٹرز ہیں اس میں تلاوت عالمی کے لیے زبانیں، بائبل کی تلاوت کے لیے وہ کون مولوی پڑھاتا ہے؟ عالمی زبانیں ہمارے ہاں کتنی سکھائی جاتی ہے؟ اگر آپ عالمی بات کر رہے ہیں نا تبلیغ کی اور دعوت کی، تو ہمارے ہاں کتنی سکھائی دنیا سب عالمگیریت کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ابھی بھی مسئلہ وہ انہوں نے اپنے بلبوتے پہ کچھ کیا ہوتا ہے. کچھ لڑکوں نے دیکھیے بات آئی کہ یونیورسٹی کالج سے جو ہے نا بہت زیادہ شخصیات ہمیں ملتی ہے. 2 سال پہلے میں مدارس اور یونیورسٹی کے نصاب پہ کچھ لکھ رہا تھا، اس کے لیے میں نے مطالعہ کیا. تو اس وقت 2 سال پہلے جو میرے سامنے نتائج آئے تو 25,000 جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والے پی ایچ ڈی کے وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی قریب میں ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں ابھی لیکچرار بنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مولوی کے سند سے، اور میرے ساتھ 8 بندے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی سند سے آئے تھے، انٹرویو لے رہے تھے. تو ان میں ان 3 کا انتخاب ہوا، 2 ڈاکٹر صاحبان کا ہوا اور ایک مفتی صاحب کا ہوا. تو 5 جو پی ایچ ڈی ہولڈر تھے نا، وہ پرائیویٹ سکول میں آئے. پرائیویٹ آپ کو کتنی تنخواہ دے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ ہمارے معاشرے کا وہ کچی سے لے کر کے پی ایچ ڈی کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اپنی زندگی لگا رہا ہے، والدین پہ اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، والدین کے لیے وہ کچھ کما سکتا ہے لیکن والدین قربانی دے رہے ہیں. پھر اس کو آپ کے پاس اس کی ڈگری یہ ہے کہ وہ الماری میں پڑی رہے، اور وہ ڈگری لے کر کسی پرائیویٹ سکول میں جائے. پرائیویٹ سکول میں وہاں کیا بھاؤ لگاتے ہیں اس ڈگری کا؟ تو میرے خیال میں یہ کہ میں نے جو آپ کو مثال دی کہ آپ 3 چیزیں نکالیں جن کو عوض معطل کہا جاتا ہے، پھر اسلام دکھا دے، کوئی دکھا ہی نہیں سکتا. صحیح معاشرے میں جو باکردار صلاحیت والدین کا، لیکن مفتی صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام اور مسجد اور مدرسہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ ان چیزوں پہ مولویوں کا شروع سے ہی تسلط رہا، ظاہر مسجد میں اس نے کسی اور کو جانے نہیں دیا تو اس لیے مسجد اور مولوی لازم ملزوم ہو گئے. لیکن اگر ہم تحقیق اور ریسرچ کی بات کریں تو ابھی بھی آپ اگر ریشو نکالیں نا، تو ہمارے مدارس میں جو تحقیق اور ریسرچ دینی موضوعات پہ ہو رہی ہے اس سے زیادہ ریسرچ عصری تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہے. دیکھیں اس سے زیادہ ڈیپلی ان معاملات کو وہ لوگ لے رہے ہیں. عصری تعلیمی آپ کا اداروں طالب میں علم پاکستان فنون میں اس حد تک منہمک ہو جاتا ہے، اور یہ وہ فنون ہے کہ جو 200 سال 300 سال پہلے دیکھیں چلتے تھے اور پاکستان میں جن کا ریسرچ وجود ہی جو نہیں ہے. اداروں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، جی. میرے بہت سارے گروپ میں یہ نظرات سے بات چیت ہوتی ہے. ان کا سب سے زیادہ، جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم کپڑے بھی لنڈے کی پسند کرتے ہیں، تو سوچ بھی لنڈے کی ہوتی ہے. جہاں یورپ میں چیز ایکسپائر ہوتی ہے تو یہاں پھر وہ جو ہے نا پرپنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جو ریسرچر ہے ان کا بالکل آخری لیول یہ ہے کہ کسی انگریز کے کسی مقالے کا یا کسی جرنلسٹ کا جو ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرے. اچھا، ان کی اردو بھی جو ہے تقریباً 60% انگریزی ہوتی ہے. یعنی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اگر آپ کسی انگریزی پیپر سے کسی موضوع پر آپ نے اردو میں منتقل کرنا ہے تاکہ اردو طبقہ اس سے استفادہ کرے، تو آپ کو بھائی اپنا مقامی زبان تو آنی چاہیے نا. اتنا تعلیم یافتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ ایک انگریزی اصطلاح کو آپ اپنی مقامی زبان میں کنورٹ کر سکے تاکہ ہر پڑھا لکھا، تھوڑا پڑھا لکھا اس کو سمجھ سکے. میں نے یہاں پر ایک مفتی صاحب ہے جنہوں نے LLB بھی کیا، تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ اگر میں LLB کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں کیا کروں. انہوں نے بولا مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کو انگلش سیکھنی چاہیے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا کیونکہ LLB کا جو نصاب ہے اور پھر ہمارا جو قانون ہے وہ سب انگریزی میں،
تو میں نے کہا بھائی ہم تو اردو دان ہیں، ہمارا مقامی زبان. کہہ رہے کہ بھائی آج تک جو ہے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا LLB گریجویٹ ہمیں نہیں ملا جو اردو بھی جانتا ہو اور انگریزی بھی جانتا ہو اور انگریزی ان اصطلاحات کو یہاں اردو میں منتقل کرے تاکہ ہر ایک استفادہ کر خیر یہ سکے. مفتی صاحب تو آپ یہ مجھے اپنی بتائیے بات گا ہو کہ سکتی ہمیں ہے. اتنا تعلیم یافتہ نہیں ملا کہ جو انگریز کے ترجمے سے آگے نہیں جاتا، اگر انگریز کے ترجمے کو بھی اردو میں لاتا ہے تو 60% وہی انگریزی. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کی دفتری زبان انگلش ہے. یہاں پر جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ ساری انگلش میں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے لا بھی انگلش میں بنے میں گا اس اور حوالے اس کے سے عرض مطابق ہی کروں سارے گا، معاملات میں ہوں گے. گزارش یہ کروں گا مفتی صاحب، ایک تو سوچ ہے لبرلز کی، ملحدین کی، وہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملا کے خلاف اگر وہ بول رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اسلام دشمنی ہے، اسلام پر اٹیک نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر تو مولوی بھی کرتے ہیں. ہم تو مولوی کے مدافعین ہیں، ہم تو اندر کے لوگ ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کارکردگی کیا مولوی کی اطمینان بخش ہے یا نہیں. آپ نے جہاں تک یہ بات فرمائی کہ مقامی زبان، تو مقامی زبان معذرت کے ساتھ میری معلومات یہ ہے کہ مولوی کو اردو بھی نہیں آتی، پشتو بھی نہیں آتی، سندھی بھی نہیں آتی. مقامی ادب بھی مولوی کا انتہائی کمزور ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کی اصطلاحات، ان کا لینگویج اتنا گاڑا ہے، اس میں اتنی مدرسے کی اصطلاحات ہوتی ہے کہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. دوسری میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ مولوی کردار ادا کر رہے ہیں، آپ ذرا، ہم مدرسوں کی کارکردگی کی اس وقت بات کر رہے ہیں. دو شخصیت میں آپ سے عرض کروں گا، دونوں بھائی ہیں، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، چاند ستارے، چاند اور سورج کی طرح ہمارے لیے. مولانا محمد عادل خان صاحب، مولانا عبید اللہ خالد صاحب، دونوں میرے استاد ہیں، میرے سر کے تاج ہیں. آپ مولانا تقی صاحب کی کارکردگی دیکھیں، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کی کارکردگی دیکھیں، عالمی سطح پر وہی کارکردگی ہے جس سے پورا طبقہ مستفید ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسٹی گئے. اور مفتی رفیع صاحب یونیورسٹی نہیں گئے، مولانا خالد صاحب نہیں گئے. ان کا دائرہ دیکھیں، ٹھیک ہے تبلیغی، دعوتی، مدرسی، صلاحیتوں کے باوجود لیکن ان کا جو ویژن ہے نا کہ وہ امریکہ گئے، ملیشیا گئے، یہاں پر ان کا ایک کردار رہا وفاقی سطح پہ اور پورے طبقے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں مدرسے کو جو شخصیت، خیر میرے خیال میں مفتی تقی عثمانی صاحب تو یونیورسٹی نہیں گئے، انہوں نے جو گریجویٹ کیا وہ بغیر، یعنی گویا کہ پرائیویٹ کیا، اپنے بلبوتے پہ کیا. اور دیکھیں اسی مدرسے کا بنا ہوا ایک طالب علم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ گھر میں بیٹے وہ تیاری کرے جو ایک گریجویشن کرنے کے لیے جو ہے نا فیسیں بھرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ابھی صلاحیتوں کے باوجود ان کو جو ہے نا وہ ایک ایسی دوڑ میں لگایا ہوا ہے کہ وہ 15 سال 10 سال لگا کر بھی وہ زمانے کے لیے اجنبی اور زمانہ ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے. بھائی کہاں دوڑ مسجد کی، ملا کی دوڑ مسجد تک، تو ملا کی دوڑ اسلامک بینکنگ تک، ملا کی دوڑ اسلامی جمہوریت تک، تو اور آپ کو ملا کہاں چاہیے بھائی؟ بہرحال یہ جو نئے فضلہ ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ویسے تو ریشو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 24 کروڑ کی آبادی میں اگر کوئی 1 لاکھ بھی عالم فارغ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے حضرت یہ جو آپ نے بیان کیا نا یہ میری معلومات کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. 11 سے 12 ہزار افراد اس وقت وفاق المدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، جو سب سے بڑی تنظیم ہے مدارس کی، 16,000 کچھ پتا، اور بنات کی 22 سے 23 ہزار ہے، ڈبل ہے. اور سب ملا کر اگر آپ کہیں تو 25,000 سے زیادہ، 25,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، 1% بھی نہیں ہے. کروڑ کی آبادی اور کہاں یہ تعداد. اچھا صرف ملتان بورڈ سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے میٹرک کرنے والے طلبہ کی تعداد تھی 2,40,000. بالکل، وہاں تو یونیورسٹیوں میں لاکھوں کی تعداد ہے. تو اس حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا فاضل کیا کرے معاشرے میں جا کر، وہ کیا خدمات انجام دے. اور سب سے بڑا آج اس کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. آپ جس فاضل سے پوچھیں وہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ اپنی زندگی کے سال بس لگا دیے، اب مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اس حوالے سے آپ کیا لائے عمل؟ دیکھیے معاشی مسئلہ میرے خیال میں صرف فضلاء کا نہیں ہے، معاشی مسئلہ جو ہے نا اسکول کالج کے بچوں کا، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، اور ان پڑھ وہ چھوڑے، ان پڑھ جو طبقہ ہے جو صرف مزدوری، جو صرف محنت مزدوری کرتا ہے نا، تو ان کا بھی مسئلہ ہے. پرسوں یہاں میں دودھ لے رہا تھا تو ایک نوجوان مجھ سے ہٹا کٹا نوجوان آیا، کہا مولوی صاحب ایک جو ہے نا تھوڑا سا دودھ آدھا کلو میرے لیے بھی خرید لے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے میں گھوم رہا ہوں یہاں فیکٹری میں لیکن مجھے جگہ نہیں مل رہی. تو اب آپ یہ بتائیے گا اس کو جو ہے معاش سے تو مدرسے نے محروم نہیں کیا. میرے خیال میں یہ معاشی مسئلہ جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے، بلکہ ابھی تو پوری دنیا کا ہے، بے روزگاری ہے. ہاں
اگر کوئی شخص معاشی لحاظ سے کمزور ہے لیکن میرے خیال میں اس کا ایمان پھر بھی مضبوط ہے. بہت سارے جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور میں نے اپنے منصب کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ طریقے سے چلانا ہے، تو آپ کو وہ شخص جو کہ معاشی لحاظ سے اگر شکار ہو جائے مصیبتوں کا، تو وہ آپ کو باہر کے لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مدرسے کا ایک فاضل آپ کو 1500 اور 2000 میں بھی کچھ نہ کچھ خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ چلے بھائی کچھ نہ ہو مجھے ثواب اور اجر تو مل رہا ہے نا. دیکھیں تو وہ خودکشی کی طرف نہیں جا رہا، وہ ڈاکے کی طرف. یہ کراچی میں جتنے ڈکیتیاں ہو رہی ہے، کیا آج تک کوئی طالب علم پکڑا گیا کہ 2 طالب علم یا 2 فاضل مدرسے کے وہ بے روزگاری سے تنگ آ کر انہوں نے موبائل چھیننا شروع کر دیا؟ 15 سال کا عرصہ بھی تو ہے جس میں مدارس کی فضا میں وہ گئے ہیں. اگر کسی نے چلہ لگایا ہو تبلیغ میں تو وہ بھی یہ سارے کام نہیں کرتا جو آپ مدارس کے فضلاء کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ان کے معاش کی بہتری کے حوالے سے صلاح کے حوالے سے تو مفتی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ طلباء میں فضلاء میں صلاح ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں گزارا اگر وہ کر رہے ہیں نا تو ایک صبر ہے. صبر کا جو مقام ہے وہ تو ملا ہوا ہے علماء کو اور ان کی قسمت میں آیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں اس کے حوالے سے کم از کم اتنا ذہن مدرسے سے اس کو دینا چاہیے تھا کہ آپ جا کے ادارے قائم کر سکتے ہیں. کسی مولوی کا اپنا اخبار کیوں نہیں ہے، ڈائجسٹ کیوں نہیں ہے، میگزین کیوں نہیں ہے، اکیڈمی کیوں نہیں ہے، اسکول کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہ سارے کام آپ ان کو سکھائیں، اور آج کل تو یہ مفت میں سکھائے جاتے ہیں. آپ ان کو اس طرف کم سے کم متوجہ کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی کسی میدان میں جا کر کارآمد بنا دے، معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور اس کے پاس جو دعوت ہے، جو امانت ہے، وہ جا کے کسی نہ کسی حوالے سے نظریے اور عقیدے دینی افکار کو بھی فروغ. دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے بے روزگاری کا کوئی حل ہو نا، تو میرے خیال میں مدرسے سے فاضل جانے والا بھی وہ بھی بے روزگار نہیں ہوگا. لیکن اگر معاشرے میں ہے ہی بے روزگاری، لیکن یہ کہ ایک عالم دین ہے وہ بے روزگار ہے، تو کہا جاتے ہیں. اصل میں مفتی صاحب اب آپ خلیجی ملکوں کا دیکھیں نا، سعودیہ اور امارات کو صرف لے لیں. ہمارے ہاں سے جس کو نوکریاں نہیں ملتی، انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، وہ وہاں کا ویزا بنا دیتا ہے، چلا جاتا ہے. وہاں پر آج کل پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے 80,000 90,000 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کماتے ہیں. مولوی وہ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، اس لیے اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ ایک عام ہوٹل میں کام نہیں کر سکتا. جتنے کاموں پہ یہ لوگ جاتے ہیں کام نہیں کر سکتا، اس کا تو ایک مخصوص دائرہ ہے کہ وہ یا تو پڑھائے گا یا امام بنے گا، اور یہ سلسلے اس کے لیے نہیں ہے. یعنی عوام کے لیے پھر بھی مواقع زیادہ ہیں. کہ یہ اقرا کا جو سسٹم ہے، اقرا جو پورے پاکستان میں ان کے برانچز ہے، بلکہ ایک نہیں بلکہ لاکھوں تک ہے. تو اب تک یہ جن کو بھی برانچ دے رہے ہیں تو حافظ قرآن اور علماء دین ہوتے ہیں، اور پھر ان سے منسلک جو ہے وہ غیر عالم جو ان کے ٹیچرز میل فیمیل ہوتے ہیں تو ان سے منسلک ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے کما کر دیتے ہیں اور اوروں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں حافظ قرآن بھی. تو اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک ایسا سلسلہ ہے یعنی سکولنگ کا ہے، یہ سکولنگ ہی ہے جس میں ایک دینی ماحول اور حفظ قرآن پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ ہے. تو اس میں آپ کو ہر جگہ میں ہر برانچ میں جو نگران ہوگا وہ آپ کو عالم دین نظر آئے گا. اکثر استاد آپ کو حافظ قرآن اور حافظات قرآن نظر آئیں گے. میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے کہ اگر کوئی مولوی مدرسے سے فارغ ہوگا تو اس کو سکولنگ نظام یا کوئی ٹرسٹ کا نظام یا کوئی ادارہ قائم کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں، اور جو ہمارے سامنے ہم تو ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو بیکار ہے نا، آپ اس کو اسکول میں ڈالیں تو بھی بیکار ہوگا، یونیورسٹی سے کروا دے تو بھی بیکار ہوگا، مدرسے سے آپ اس کو شیخ الحدیث بنا دے، اگر وہ نکما ہے تو وہ نکما ہوگا، وہ 1 روپے کما کر نہیں دے گا. یعنی معاش کا تعلق بہت کچھ اس شخص کی اپنی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن سوال میرا صرف یہ ہے کہ مزدور کی جو کم از کم تنخواہ مقرر ہوتی ہے، وہ کل وقتی 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، اور اس کی جو تنخواہ مقرر ہوتی ہے، آپ کے مدرسے میں ایک اچھے مدرس کی تنخواہ بھی اس سے آدھی بھی نہیں ہوتی. تو کیا علوم دینیہ کی یہی مارکیٹ ویلیو ہے جو مدارس خود یہ طے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مارکیٹ ویلیو اگر آپ لبرلزم یعنی لبرل نظام سے کریں گے تو پھر تو مارکیٹ ویلیو مولوی کی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر مارکیٹ ویلیو آپ دینی پرسپشن میں لے لیں کہ ایک رسول خود کہہ رہا ہے کہ لا اسألکم اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، یعنی دنیاوی مادی مفاد میرا مقصد نہیں ہے، تو اس میں تو مولوی کو بہت کچھ مل رہا ہے. جی، لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی.
دیکھیے ضروریات تو اگر ضروریات پوری ہوں گی تو وہ کامیاب ہوگا. ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ایک بندہ فاضل ہے، عالم ہے، وہ خودکشی نہیں کر رہا. صحیح، ایک شخص کی ضروریات ساری پوری ہے لیکن اپنی مرضی اور اپنے پیار کا رشتہ نہیں مل رہا، وہ خودکشی کر رہا حضرت ہے. اس حوالے سے ایک اور رخ پہ اگر ہم سوچیں، آپ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ مولوی صبر کر رہے، گزارا کر رہے، اس انتہائی منفی اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جو مدرس ہمیں ملے ہوئے ہیں، آپ سروے کر لیں، 80 سے 90% ہمارے مدرسین وہ ہوں گے جو پریشانی کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وہ پریشانی معاشی اس کا اظہار وہ نہیں کر رہے. نہیں، اگر بائی چوائس بھی ہے تو ان کی پریشانی کا اظہار بھی وہ نہیں کر سکتے، حل بھی نہیں ہے، اور اس کا منفی اثر طالب علم پہ پڑ رہا ہے. اس کی باتیں، اس کے تذکرے، اس کی شکایتیں اور اس کی تیاری نہ ہونا اور یہ ساری چیزیں. ہاں، اچھا، مدرسے میں جا کے اگر، مسجد میں جا کے اگر آپ مولوی صاحب کو دیکھیں گے نا تو بیچارے کہ آپ ضمیر کی آواز ممبر سے نہیں آتی، بلکہ وہی جو مقتدی کمیٹی والے اور فلاں فلاں، وہ معاشی مسئلہ ہے. دیکھیں ایک تجربہ کر لیتے اس پہ. شیخ نے کہا کہ یعنی ایک شکایت مجبوراً وہ پڑھا رہا ہے نا، دین کی خدمت کر رہا ہے، ورنہ مثلا کہتے کہ کسی ملک کا، یورپ کے کسی ملک کا ویزا جو ہے نا آج پاکستان میں فری ہو گیا، ٹکٹ بھی فری ہے، اعلان ہو گیا. آپ یہ بتائیے گا کہ کہاں سے لوگ کچا کچ جو ہے نا ایئرپورٹ پہنچیں گے؟ مدرسے سے، مسجد سے، اور اسی طرح حافظات یا حافظ یا عالم، دیکھیں نا کہ وہاں یا کتنی آپ تعداد ہے، کے جو یہاں ہے نا کتنی تعداد عام لوگ یا تعداد کے حوالے یونیورسٹی سے ریشو کالج کے نکالیں لوگ نا آپ. کہاں سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر مولوی طرف سے کہے گا جائیں گے. میں نے جو ہے نا بڑی کوشش سے یہ مدرسہ بنایا، یہ مسجد بنائی ہے، میں یورپ میں جا کر کچھ ڈالر کماؤں گا، اس کے لیے میں اللہ کے دین کی خدمت کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں مفتی صاحب، ایک بات میرے یہ ہے خیال نا، چلے آپ بتائیں گا. مدارس اگر قسم پرسی کی حالت میں چل رہے ہیں پھر تو یہ مولوی کا واقعی مجاہدہ ہے اور ہونا چاہیے. لیکن ایک آدمی بھوکا پیاسا ہے مثال کے طور پر، اس سے آپ اس کا کام بھی مکمل لے رہے ہیں، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی اس کو ضرورت ہے، سامنے فریج ہے، فریزر ہے، ٹھنڈا پانی اس میں موجود ہے، وہ آپ سے پانی مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی نہیں، فی سبیل اللہ تمہیں ثواب مل جائے گا. تو کیا یہ کانسیپٹ مدارس نے جو مطلب تنخواہیں مقرر کی ہیں، کیا ایسا نہیں لگتا کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے خوشحال کیا ہوا ہے، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مولوی کے اسٹیٹس کو اس سے نہیں بڑھانا. اگر مولوی کو ہم نے مرفع الحال بنا دیا اور اس کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کیا تو یہ مولوی ہمارے اس نظم میں نہیں رہے گا، کسی اور طرف نکل جائے گا. بزبان حال ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ترقی کے ساتھ نہیں چل سکتا. پھر اگر آپ ترقی کریں گے اسلام رہ جائے گا. دیکھیں جو مدارس، یہ آپ کا سوال ہے، لیکن جو مدارس یعنی عوامی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے اور عوام اس میں چندہ دینا ثواب سمجھتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جس طرح دارالعلوم ہو گیا، بن اٹھاؤن ہو گیا، بنوریا ہو گیا، اس طرح جامعۃ الرشید ہو گیا، بہت سارے اور بھی مدارس ہیں بہت زیادہ، کہ عوام چاہتی ہے کہ ہمارا مال یہیں لگے. تو اور وہ مطلب ہے کہ متمول وہ ہے، یعنی صاحب صلاحیت ہے، وہ مدارس صلاحیت ہے ان میں کہ وہ دے سکے. الحمدللہ وہاں پر مدرسین کی اچھی تنخواہیں ہیں، ان کو گھر بھی دیے ہیں، ان کو مراعات بھی ملے، ان کو سہولیات بھی ملے، یہاں تک کہ موقع کے مطابق ان کے بیرون جو ہے نا دورے بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ بیرون دوروں میں وہ جائے اور عوام کو دین کی آواز پہنچائے. جو محتمم خود جو ہے نا وہ ایک گندم کی بوری کے لیے وہ 3 دن جو ہے نا منتیں کر کے جا رہا ہے اور پھر اپنی پیٹھ پر وہ اٹھا کر لا رہا ہے، اور اس سے مدرس یہ شکایت کر رہا ہے کہ آپ مجھے اچھی تنخواہ نہیں دے رہے ہو، تمہارے ہاں تو روٹی پک رہی ہے لیکن میرے ہاں روٹی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی کسی کی منت کر کے بھیک مانگنا یہ آسان ہے؟ میں نے اگر بھیک تمہارے لیے مانگا، تمہارے طلباء کے لیے اگر بھیک مانگا ہے تو یہ اس میں تو میری کوشش ہے نا، میری خدمت ہے نا، میں نے اپنے عزت نفس کو جو ہے نا پیش کیا، پامال کیا اور آپ کے لیے مانگا ہے. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے نا عوام الناس کی ہے، کہ جہاں سے آپ کو، آپ کے بچوں کو دینی تربیت مل رہی ہے، آپ کی ایمان کا، آپ کی نمازوں کا اور آپ کے جنازے کا، آپ کی نکاح کا، یعنی آپ انتظام ہو رہا ہے، آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ باصلاحیت لوگ مل رہے ہیں، دینی حوالے سے آپ یتیم نہیں ہیں. تو ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدارس کے ساتھ کھل کر وہ تعاون کرے، امام کے ساتھ تعاون کرے کہ بھائی آپ کی وجہ سے میری آخرت صحیح ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے میری نماز جو ہے وہ خوبصورت نماز
آپ پڑھا رہے ہیں تو بنتا تو ہے کہ مولوی صاحب کو میں اب تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ دوں، سعادت سمجھ کر دوں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے فضلاء کے معاشی مستقبل کے حوالے سے، بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ ہمارے فضلاء کو بھی ایک تو شروع سے مدارس کو ایک مشنری ذہن ان کو دینا چاہیے کہ آپ یہاں جو آئے ہیں صرف کتاب خوانی کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کو دنیا کی امامت کرنی ہے۔ عالمگیریت والی جو سوچ ہے وہ پہلے دن سے ہی طالب علم کے ذہن میں بٹھا دینی چاہیے، اور خاص طور پر ایسی کچھ کتابیں نصاب میں شامل کر دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس طالب علم کے سامنے ہمارا ماضی بھی ہو، ہمارا حال بھی ہو، اور مستقبل میں جو کفر و باطل کا جو معرکہ چل رہا ہے یا مستقبل میں برپا ہوگا اس کے حوالے سے بھی اس کی ذہن سازی ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاشی حوالے سے مدارس کو چاہیے کہ چونکہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا کلیش چل رہا ہے وہ معاشی حوالے سے، ساری دنیا معاشی اعتبار سے پریشان ہے، تو اس لیے صرف توکل کا سبق دینے کے بجائے اور صرف جو ہے وہ فضائل سنانے کے بجائے اپنے فاضل کو کچھ ایسے اسکل سکھانے چاہیے، کچھ ایسے ہنر سکھانے چاہیے، کچھ ایسے راستوں کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ جن پر چل کر وہ دین کی خدمت بھی کرے اور سر اٹھا کر کرے۔ وہ مسجد کا مرہون منت نہ ہو، وہ مدرسے کی انتظامیہ کا مرہون منت نہ ہو، وہ کھل کے حق بات بھی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے معاش کے ساتھ اپنی اولاد کو ایک اچھی اور بہتر زندگی جو ہے وہ دے سکے۔ اس کے لیے بھی مدارس کو سوچنا چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کتابوں کا جو ایک بوجھ صرف اپنے آباء و اجداد اور بڑوں کی تقلید میں ہم نے لادا ہوا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر، تو ہمیں اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔